بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 168 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین سے لے کر آیت نمبر 72 شہیدہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے فأولئك مع الذين، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ جی عزیز طلباء، ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والوں کی درجات کا بیان ہے کہ ان کے کتنے بلند درجے ہوں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا اعزاز دیں گے، کہاں پر رکھیں گے، ان کا کیا درجہ ہوگا، اس کا بیان ہے۔ تو قاعدہ کلیہ بتایا کہ جو فرما برداری کرے گا اس کا صلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، جس کو صاحب جلالین نے بیان بھی کیا ہے کہ حضرت ثعبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کی زیارت کے بغیر وہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک دن دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، جس کی وجہ سے رنج اور غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا، کیوں تمہارے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ مجھے کوئی مرض ہے اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، صرف بس اتنی سی بات ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا اور سخت وحشت محسوس کرتا ہوں، اور پھر مجھے آخرت کی یاد آ گئی اور اس پر یہ خیال آیا کہ میں وہاں تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، آپ تو نبیوں کے درجات میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کے درجے اور میرے درجے میں تو بہت فرق ہوگا، تو میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صاحب جلالین نے وہ شان نزول بھی بیان کیا ہے، فرمایا قال بعض الصحابۃ، ایک صحابی نے کہا یا بعض صحابہ نے کہا، تو وہ ثعبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے کہا کیف نراک فی الجنت، ہم جنت میں آپ کو کیسے دیکھیں گے، وانت فی الدرجات العلی، اس حال میں کہ آپ بہت اعلیٰ درجے میں ہوں گے جنت میں، ونحن اسفل منک، اور ہم تو آپ سے بہت نیچے ہوں گے۔ فنزل، پس یہ والی آیت نازل ہوئی، ومن یطع اللہ والرسول فیما امر به یا فیما امر به، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے جس کا حکم دیا جاتا ہے یا جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ، جن پر اپنے انعام کیا یعنی جن پر اپنی نعمت بالکل تام کر دی، اپنی تمام نعمتیں جن کو عطا کر دی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا اس کی تفسیر اس آیت میں بیان ہوئی کہ ان سے مراد یہ والے لوگ ہیں
تو یہ آیت جیسے تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے، تو اہدنا صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر اس آیت میں آئی کہ ان جن لوگوں پر تیرا انعام ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہیں. جی من النبیین والصدیقین افاضل اصحاب الانبیاء، صدیقین کا بتا رہے ہیں. جی صدیقین، صدیق کی جمع ہے، صدیقین کا بتا رہے ہیں کہ یہ انبیاء کے صحابہ میں جو سب سے برگزیدہ لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں. انبیاء کے صحابہ میں جو سب سے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. کیوں؟ لمبالغتہم فی الصدق، کیونکہ سچائی میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے ان کے، تو ان کو صدیق مبالغہ والا صیغہ ان کے لیے استعمال فرمایا. والتصدیق، اسی طریقے سے تصدیق میں بھی مبالغہ ہوتا ہے کہ بلا چون چرا انہوں نے انبیاء کی تصدیق کی ہوتی ہے. یہ صاحب جلالین نے صدیق کی ایک تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد افاضل اصحاب الانبیاء، کہ نہ انبیاء کے جو سب سے برگزیدہ ساتھی ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. ایک اور تفسیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ صدیق سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو دین کی اس طرح تصدیق کرے کہ اس میں اس کے کسی بھی حکم میں اس کو شک نہ ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور اس صدیقین سے وہ مراد ہے. ایک اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ صدیق اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جو سب لوگوں میں سب سے پہلے تھا. تو اس تفسیر کے مطابق اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے. تو تین تفسیریں ہو گئی صدیق کی، ایک افاضل اصحاب الانبیاء، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص جو دین کے احکام کی تصدیق کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور تیسرا پہلا وہ شخص جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی. جی والشہداء القتل فی سبیل اللہ، شہداء شہید کی جمع ہے، اللہ کے راستے میں مارے جانے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے. والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. جی غیر من ذکر، جی صالحین جو ذکر کیے گئے ہیں اس سے مراد اور صالحین ہے، یعنی صدیقین اور شہداء یہ تو ہوں گے ہی صالح، لیکن صالحین ان کے علاوہ لوگ مراد ہے ان سے. وحسن اولئک رفیق، اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں. ای رفقاء فی الجنہ، یعنی جنت میں رفیق ہے. ٹھیک ہے، رفیق کی جمع رفقاء، تو یہ سارے مراد ہیں ان سے کہ یہ سارے لوگ جنت میں رفیق ہوں گے. بأن یستمتع فیہا برؤیتہم وزیارتہم والحضور معہم. صورت رفاقت، ان کی رفاقت کی صورت کیا ہوگی؟ یہ اب صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھائیں گے اس میں، اس جنت میں، برؤیتہم ایک دوسرے کی کو دیکھنے کا، کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دور سے بھی نظر آئیں گے ان کو. وزیارتہم، اور ایک دوسرے کو زیارت کرنے کا. تو اگرچہ انبیاء کے، صدیقین، شہداء کے، عام مسلمانوں سے ان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن دیکھیں گے، دیکھنے کا فائدہ حاصل اٹھا پائیں گے، زیارت کرنے کا فائدہ اٹھائیں گے. اور دوسرا والحضور معہم، اور ان کے پاس حاضری کا بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کے پاس حاضر ہوں گے. جی وإن كان مقرهم في الدرجات العالیة بالنسبة إلى غيرهم، اگرچہ ان کا مقام عالی درجات میں ان دوسروں کے بنسبت دوسری جگہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ یہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا، تو اگرچہ دوسرے لوگ ان کے درجے کے پاس نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن ان کی زیارت بھی کر سکیں گے، ان کو دیکھ بھی سکیں گے، اور ان کے پاس جا بھی سکیں گے. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے. وکفی باللہ علیما، اور لوگوں کے حالت سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. وکفی باللہ، اور کافی ہے اللہ علم کے اعتبار سے. ذالک ای کونہم مع من ذکر، یعنی یہ ان مذکورہ اصحاب کے ساتھ ہونا، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونا، یہ ان لوگوں کا. تو مبتدا ان ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین کی. ذالک مبتدا ہے، خبرہ الفضل، یہ آگے الفضل اس کی خبر ہے، تو ذالک مبتدا اور الفضل من اللہ یہ پورا خبر بن رہا ہے. یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. تفضل به علیہم، خاص فضل ہے جو اللہ نے ان پر کیا ہے. لا انہم نالوہ، نہ کہ یہ کہ انہوں نے پایا ہے اس کو، بطاعتہم،
اپنی اطاعت کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اتنے اچھے لوگوں کی معیت اللہ نے ان کو دی ہے، یہ ان کی اطاعت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی اپنے قیامت کے دن پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا کہ ہاں، حتی یتغمدنی اللہ، بالکل میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اور فضل مجھے پوری طریقے سے جب تک ڈھانک نہ لے. وکفا باللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم کے اعتبار سے. بثواب الآخرت، آخرت کے ثواب کے بارے میں، تو آخرت کا ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. فثقوا، اس لیے بھروسہ رکھو، بما اخبرکم بھی، جس چیز کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ولا ينبئک مثل خبیر، اور اس باخبر کی طرح کون تمہیں خبر دے سکتا ہے؟ نہیں خبر دے سکتا جو جس طرح کا وہ باخبر، جس طرح کی وہ باخبر ذات ہے، کوئی بھی اس طرح کی خبر تمہیں نہیں دے سکتا. یہ اس طرح اب اس آیت کا ذرا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اس میں کامل اتباع کرنے والوں کے 4 درجات بیان ہوئے ہیں. اول درجہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رکھیں گے، من النبیین جس کو بتایا، تو جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. تو اب من النبیین، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دے کے بھیجا ہوتا ہے، لوگوں کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے. دوسرے درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ تو صدیق کی ہم نے 3 تفسیریں پڑھی ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کے رسول کو بغیر کسی دلیل کے خود سچا مانتا ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہو. اور تیسرے درجے کے لوگ شہداء کے ساتھ ہوں گے. شہداء شہید کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال قربان کرتے ہیں. اور چوتھے درجے کے لوگ صلحاء کے ساتھ ہوں گے، صالحین، صلحاء. ٹھیک ہے، صالح کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں اعمال صالحہ کے پابند اور شریعت مطہرہ کی پوری طرح متبع ہوتے ہیں. تو 4 قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں. جی آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. فانفروا ثبات، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو. او انفروا جمیعا، یا سب اکٹھے ہو کر نکل جاؤ. جی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دشمن کی جانب سے ہمیشہ چوکنے رہو اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو اور موقع کے مطابق نکل کھڑے ہوں. تو جہاں چھوٹی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں چھوٹی جماعت سریے کی شکل میں نکلو، اور جہاں پر بڑی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بڑی جماعت کی صورت میں نکلو. یہ خذوا حذرکم من عدوکم، چوکنے رہو اپنے دشمنوں سے. ای احترزوا منہ، یعنی ان سے بچاؤ رکھو. ٹھیک ہے، احترزوا منہ ڈرو نہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان سے بچاؤ رکھو. وتقیضوا لہ، اور ان کے لیے ہوشیار رہو. تقیض مطلب بیدار رہنا، ہوشیار رہنا. ٹھیک ہے، چوکنا رہنا، اور چوکنے رہو ان کے لیے، دشمنوں کے لیے. تو یہ منہ اور لہو ضمیر میں ہو ضمیر کا جو مرجع ہے یہ عدو ہے. ٹھیک ہے، فانفروا انہضوا الی قتالہ، فانفروا پس نکلو، ای انہضوا الی قتالہ یعنی تیار ہو کر اٹھو، الی قتالہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر نکلو. ثبات ٹکڑیوں میں، ای متفرقین یعنی ٹکڑوں کی حالت میں. ثبات ان کی جمع ہے، ای جمع میں متفرق جماعتوں کو کہتے ہیں. کیا مطلب سریۃ بعد اخری، یک کے بعد دیگرے ایک دوسری جماعت. سریہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو، صحابہ کی ایک جماعت کو کوئی کمک بھیجی ہو، کوئی ان کو دیا ہو اور جہاد پر ان کو بھیجا ہو. کم سے کم اس میں 100 بندے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں 400 ہوتے ہیں سریہ میں. اب انفروا جمیعا، یا سب مل کر نکلو. ای مجتمعین، اشارہ ہے کہ جمیعاً حال ہے. ٹھیک ہے، وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. ترجمہ دیکھیے، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ
جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، لیبطئن سستی دکھائے گا جہاد میں جانے سے، فإن اصابتکم مصیبۃ، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے، قال قد انعم اللہ علی، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بتلایا ہے کہ یہ جو منافقین تھے مسلمانوں کے ساتھ یہ تو مل جل کر رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے بعض، تو چونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ مل کر رہتے تھے نا، تو اب ان کا طرز عمل بتایا کہ جب ان کے سامنے جہاد کی بات آتی تھی تو وہ اندر سے تو مومن نہیں ہوتے تھے، اس لیے جہاد کی بات ان پر بہت شاق گزرتی تھی، تو دل سے وہ شرکت نہیں کرتے تھے، بددلی کے ساتھ نکلتے تھے۔ تو یہاں سے ان کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ لَيَتَأَخَّرَنَّ، لیبطئن کہ پیچھے رہ جائے، تو لیبطئن باب تفعیل سے ہے، اصل میں سستی کے معنی میں آتے ہیں، لیکن اس کو صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی لیتأخرن، پیچھے رہ جانا، ان کی سستی، جہاد میں سستی ہوتی تھی، جو سستی ہوتی تھی پیچھے رہ جاتے تھے، تو بطا کا نتیجہ کیا کہ وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ عن القتال، کس سے قتال؟ کا عبداللہ ابن ابی المنافق، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا بڑا، واصحابہ، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ، وجعلہ منہم من حیث الظاہر۔ صاحب جلالین نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ منافقین کو خطاب وَإِن مِّنكُم سے کیا ہے، یعنی ان کو مومنوں میں شامل کیا ہے، تو حالانکہ منافق مومن تو نہیں تھے، وہ تو کھلم کھلا منافق بھی تھے بعض ان میں سے، تو یہ اہل ایمان تو نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وَإِن مِّنكُم کہہ کے مومنین میں گویا کہ شامل کر دیا، تو اس کا جواب دیا ہے صاحب جلالین وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین میں سے اس کو صرف من حیث الظاہر، ظاہری طور پر صرف بنایا ہے، صرف ظاہری طور پر بنایا ہے، حقیقت میں وہ مومنین میں سے نہیں تھے۔ واللام فی الفعل، اور لیبطئن میں جو لام ہے للقسم، یہ قسم کے لیے آتا ہے، عموماً ایسے فعل کے اوپر جو ہے نا لام قسمیہ کا آ جاتا ہے اور اس کا جواب قسم پر محذوف ہوتا ہے۔ فإن اصابتکم مصیبۃ، پس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کا قتل، جیسے کہ قتل ہو جانا، وہزیمت، اور شکست کا ہو جانا، تو یہ پھر کیا کہتے ہیں منافقین؟ قد انعم اللہ علی، ان میں سے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ وہاں حاضر نہیں تھا۔ حاضرا، شہیدن کا معنی ہے حاضر، کہ میں وہاں پر حاضر نہیں تھا، فاصاب ہو کہ مجھے بھی مصیبت پہنچ جاتی، تو یہ ان کا گویا کہ منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے صدیق کے بارے میں 2-3 باتیں پڑھی ہے، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔